تصور کریں ایک ایسے کمرے کا جس کی دیواریں سونے سے نہیں بلکہ چمکتے ہوئے عنبر سے بنی ہوں۔ روشنی جب اس پہ پڑتی ہو تو ایسا لگتا ہو جیسے سورج خود ان دیواروں کے اندر قید ہو گیا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا تھا۔ مگر پھر دوسری عالمی جنگ کا طوفان آیا اور اس کے بعد یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ آج 80 سال کے بعد بھی دنیا کے ماہرین، خزانہ تلاش کرنے والے اور مورخین ایک ہی سوال پوچھتے ہیں: عنبر روم کہاں ہے؟ کیا یہ اب بھی کہیں زمین کے نیچے چھپا ہے یا جنگ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے عنبر روم کے حیران کن، پراسرار اور خطرناک راز۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1701 میں۔ جرمنی کے علاقے پروشیا میں ایک بادشاہ تھا، فریڈرک۔ اس نے ایک ایسا شاہکار بنانے کا فیصلہ کیا جو پوری دنیا کو حیران کر دے، اور پھر شروع ہوا ایک منصوبہ، ایک ایسا کمرہ بنانے کا جس کی دیواریں عنبر سے بنی۔ عنبر دراصل لاکھوں سال پرانی درختوں کی رال ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پتھر جیسی سخت ہو جاتی ہے، اور اس کمرے کے لیے استعمال کیا گیا عنبر کوئی عام عنبر نہیں تھا، یہ بہت خاص عنبر تھا، یہ بہت قیمتی عنبر تھا، اور یہ استعمال ہوا اس کمرے کے لیے 6 ٹن سے زیادہ۔ دیواروں پر عنبر کے پینل بنائے گئے، سونے کی نقش و نگاری اور بڑے بڑے آئینے۔ جب رات کو موم بتیاں جلتیں تو روشنی دیواروں سے ٹکرا کر پورے کمرے کو سنہری سمندر میں بدل دیتی۔ لوگ کہتے تھے یہ کمرہ نہیں، یہ روشنی کا جادو ہے۔ 1716 میں ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ پروشیا کے بادشاہ نے یہ قیمتی کمرہ روس کے طاقتور بادشاہ کو تحفے میں دے دیا، اور وہ بادشاہ تھا پیٹر دا گریٹ۔ بعد میں اس کمرے کو منتقل کیا گیا روس کے مشہور محل میں، کیتھرین پیلس۔ یہ محل روس کے شاہی خاندان کا پسندیدہ محل تھا، اور وہاں عنبر روم کو مزید بڑا اور شاندار بنایا گیا۔ جب سیاح پہلی بار اسے دیکھتے تھے تو اکثر حیرت سے خاموش ہو جاتے تھے۔ دیواریں، روشنی، سنہری چمک، یہ سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ مگر پھر تاریخ نے ایک خطرناک موڑ لیا۔ سال تھا 1941 کا۔ ہٹلر کی فوج نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کہلاتا ہے آپریشن باربروسا۔ نازی فوج روس کے شہروں پہ قبضہ کرتی چلی جا رہی تھی، اور جب وہ کیتھرین پیلس پہنچے تو انہوں نے وہ دیکھا جس کے بارے میں انہوں نے صرف کہانیاں سنی تھیں: عنبر روم۔ نازی افسروں نے فوراً فیصلہ کیا، یہ خزانہ جرمنی لے جایا جائے گا۔ صرف 36 گھنٹوں میں اسپیشلسٹ کی ٹیم نے پورا کمرہ دیواروں سے الگ کر دیا۔ پینلز کو احتیاط سے کریٹس میں پیک کیا گیا اور پھر ٹرین کے ذریعے لے جایا گیا کونگسبرگ۔ وہاں اسے نصب کیا گیا، اور نازی حکومت اسے اپنی فتح کی علامت کے طور پر دکھانے لگی۔ مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل راز تو ابھی شروع ہونے والا تھا۔ 1945 میں جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ سوویت فوج تیزی سے کونگسبرگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جرمن حکام کو خوف تھا کہ یہ بیش قیمت خزانہ کہیں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ 12 جنوری 1945 کو ایک جرمن میوزیم ڈائریکٹر نے آخری بار عنبر روم دیکھا۔ وہ پہلے ہی کریٹس میں پیک کیا جا چکا تھا، اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا اسے کہاں لے جایا گیا، اور اسی لمحے تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ بن گیا ایک پراسرار معمہ۔ مورخین نے اس راز کو حل کرنے کے لیے کئی ایک نظریات پیش کیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بمباری نے کونگسبرگ کیسل کو تباہ کر دیا تھا، اور ممکن ہے عنبر روم اسی بمباری میں جل کر ختم ہو گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ایک جرمن جہاز پر لادا گیا تھا، اور یہ جہاز بالٹک سی میں جا رہا تھا، مگر سوویت طیاروں نے اسے ڈبو دیا۔ 2020 میں غوطہ خوروں نے اس جہاز کا ملبہ دریافت کیا، مگر عنبر روم وہاں نہیں ملا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں شاید نازیوں نے اسے زیر زمین بنکر میں چھپا دیا ہو، یا پولینڈ کی نمکی کانوں میں، جنگلات میں، یا کہیں خفیہ سرنگوں میں۔
اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آج بھی زمین کے نیچے کہیں موجود ہے، مگر تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 2025 میں پولینڈ کے محققین نے ایک حیران کن دریافت کی۔ انہوں نے ایک پرانے ٹریننگ کیمپ کے نیچے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار سے اسکین کیا اور انہیں ملا ایک بڑا زیر زمین بنکر۔ اب ماہرین وہاں ڈرلنگ اور ایکسکیویشن کر رہے ہیں۔ اسی دوران بالٹک سی میں بھی نئی تحقیقات جاری ہیں۔ ابھی تک کوئی حتمی جواب نہیں ملا، مگر امید ابھی زندہ ہے۔ اصل امبر روم غائب ہونے کے بعد روس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اسے دوبارہ بنایا جائے گا۔ 1979 میں ریکنسٹرکشن شروع ہوئی۔ ماہر کرافٹ مین، پرانے نقشے، تصاویر اور تاریخی ریکارڈ استعمال کیا گیا۔ 24 سال کی محنت کے بعد 2003 میں کیتھرین پیلس میں دوبارہ امبر روم کھولا گیا۔ افتتاح میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی موجود تھے۔ آج سیاح وہاں جاتے ہیں اور ریکنسٹرکٹڈ امبر روم کو دیکھتے ہیں، مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا اصل امبر روم کہیں چھپا ہوا ہے؟ کیا وہ سمندر کے نیچے پڑا ہے، یا شاید کسی تاریک بنکر میں 80 سال سے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اسے دوبارہ دریافت کرے، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ساتھ دفن ہو چکا؟ امبر روم صرف ایک کمرہ نہیں تھا، یہ تھا جنگ، لالچ اور رازوں کی ایک ایسی کہانی جو آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں امبر روم کہاں ہے؟ زمین کے نیچے، سمندر میں، یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔